فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان کنتم اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی پھر میری اتباع کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العالمین تو اس سے محبت بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اصل محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر واضح الفاظ ہیں تحبون اللہ فاتبعونی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خالی دعوے کام نہیں آئیں گے، خالی جھنڈیاں لگانا کام نہیں آئے گی، خالی کوئی چیز تقسیم کر دینے سے کام نہیں بنے گا، حضور علیہ السلام کی محبت میں جلوس نکال دینے سے کام نہیں بنے گا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ لگا دینے سے کام نہیں بنے گا۔ جب تک اتباع نبوت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے زبانی دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق رسالت دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنا دیکھو۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، دنیا کی ہر چیز سے، سارے کے سارے لوگوں سے، والناس اجمعین تمام کی تمام انسانیت سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے حضور علیہ السلام کی محبت دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو، دنیا کائنات کے ہر انسان سے زیادہ ہو، دنیا اپنی جان سے بھی حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت ہوگی تو پھر کامل ایمان ہوگا۔ اگر اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو حضور علیہ السلام کی اگر محبت میں ذرہ برابر بھی فرق ہے، اگر حضور کی محبت کے مقابلے میں مال کی محبت زیادہ ہے، حضور کی محبت کے مقابلے میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنی دنیا کی جو اور چیزیں ہیں اگر کسی بھی چیز کی محبت زیادہ ہے تو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، اگر تو حاجی ہے ہر سال تو حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اللہ تیرے حج کو قبول کرے، اگر تو ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے اللہ تیرے عمرے کو قبول کرے، روزانہ تو صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ساری رات تو نوافل پڑھتا ہے، صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، قرآن کے کئی سپارے کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ تسبیحات میں لے کر تسبیحات کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال کرنے کے باوجود اگر تیری کسی قسم کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کے ساتھ یاری ہے، کسی دشمن کے ساتھ محبت ہے، کوئی مرزائی کے ساتھ تیرا تعلق اور یارانہ ہے، رب اکبر کی قسم تیرے یہ سارے کے سارے حج روزے زکوٰۃ عمرے تیرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے گا۔
وہ دیکھ صحابہ کرام رضوانُ علیہم اجمعین کی محبت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ عرض کیا ابا جان، غزوہ بدر کے اندر میں نے جب ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، والد سمجھ کر چھوڑ دیا، پدری محبت شفقت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، ورنہ میں آپ کا کام تمام کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن ٹھیک بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، رب اکبر کی قسم میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر میں تجھے کبھی بیٹا نہ سمجھتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ، میرے والد نے ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے والد نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی، اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے والد کا سر قلم کر دیتا، مجھے یہ تو برداشت تھا، لیکن آپ کی گستاخی مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، فرمایا حضور 28ویں پارے کے اندر سورہ ممتحنہ کی آخری 2-3 آیتیں ہیں، فرمایا او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو نہیں دیکھتی۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر اپنے سگے باپ کی گردن اڑا دی تھی۔ اور یاد رکھو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دل میں ذرہ برابر بھی فرق ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو، تیری یہ پھر کلمہ نماز، یہ تیرے روزے، یہ تیرے حج، یہ تیری زکاتیں، یہ تیرے نوافل، تیری یہ تسبیحات رب اکبر کی قسم تیرے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، اگر اسی میں ہے کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہے تو اللہ کی طرف سے پھر ہمارے ایمان کے اندر فرق ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھی۔ اکابرین علماء دیوبند کا زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ کی قسم تمہیں اکابرین کا ہر فرد تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سب سے آگے ملے گا۔